سورہ والضحیٰ. اب محبت کی نسبتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. سورہ والضحیٰ تعارف. سورہ والضحیٰ مکیہ ہے اور سورہ والفجر کے بعد یہ نازل ہوئی، اور اس کا مقصد بھی کسی ابو لہب کی بیوی نے تانا دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس تانے کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی. اللہ اکبر. میں آگے تفسیر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کوئی ایسی شخصیت گم گئی ہو، جیسے کوئی بیٹی جوان اغوا ہو جائے، یا کسی لڑکی کو کوئی اٹھا کر لے گیا، یا کوئی اہم شخصیت ہے پیسے والی ہے، جیسے کسی لوگوں نے وہ کڈنیپ کر لیتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ کیا بولتے ہیں جی اس کو، اغوا برائے تاوان. تو اس طرح کا اگر واقعہ کہیں حادثہ پیش آ گیا ہو تو یہ سورہ والضحیٰ بہت عظیم چیز ہے. 2000 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر اس کو لکھ کر قرآن مجید کی اسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سورہ والضحیٰ ہے، تو وہ کہیں بھی کتنے بھی بڑے کسی چنگل میں پھنسا ہوگا، اسی دن اللہ پاک اس کو رہائی عطا فرما دے گا. سورہ والضحیٰ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورہ والضحیٰ ترجمہ کنز الایمان. چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا. تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سورہ والضحیٰ تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، والضحیٰ کے مکھڑے کی رضا کے لیے، واللیل اذا سجا کی زلفوں والے محبوب کی خوشی کے لیے، اور لا اقسم بہذا البلد کی قسمیں اٹھانے والے رب کی رضا کے لیے، اس کے پاک کلام کو سننے کے لیے آنے والے محبت کرنے والے مردوں اور خواتین، بچوں، بڑوں، بزرگوں، عاشقان مصطفیٰ، اور اس ڈی وی ڈی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اور اس کیمروں کی آنکھ کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر دیکھنے والے مسلمان خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے. اللہ پاک قسم اٹھا کر بات کر رہا ہے. والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے چاشت کی. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے. یہ کون سی چاشت کی قسم ہے؟ یہ کون سے وقت کی قسم ہے؟ جس وقت یہ آفتاب بلند ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے. چاشت کی نماز سنت ہے، اور اس وقت آفتاب کے بلند ہونے سے قبل زوال تک ہے. قبل زوال تک ہے. آفتاب کے بلند ہونے سے قبل زوال تک چاشت کی نماز کا وقت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں یا 4، ایک سلام کے ساتھ. اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ ضحیٰ سے دن بھی مراد ہے. میں اس کی تفسیرات میں گیا ہوں اور مختلف تفسیرات میں پڑھا کہ
کہ یہ کون سی چاشت ہے، کون سا دن ہے جس دن کی قسم اٹھائی گئی؟ تو بتایا گیا کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا وہ وقت چاشت کا تھا. تو اللہ پاک نے اس وقت کی قسم اٹھائی، فرمایا محبوب چاشت کے وقت کی قسم جب میں نے موسیٰ سے طور پر کلام فرمایا. اچھا، موسیٰ کے کلام طور کی قسم کھا لی، اور اس پر گواہی چونکہ یہ ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین، اللہ پاک نے اس کی قسم دوسری جگہ بھی فرمائی. لہٰذا یہ طور پر جو کلام موسیٰ ہوا وہ چاشت کے وقت ہوا، اس کلام کی قسم. اب یہ قسم کھا کر، اس قسم کو اٹھا کر حضور کو کیا بتانا چاہ رہا ہے وہ اگلی آیت میں فرمایا واللیل اذا سجا، اور اس گہری رات کی قسم جو 27ویں شب معراج کی رات ہوگی، اس رات کی قسم. تو مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں، اور ان مفسرین نے فرمایا کہ پھر والضحیٰ سے مراد حضور موسیٰ علیہ السلام کو تو فقط طور پہ کلام کیا تھا، دن کی روشنی میں ان سے کلام کیا، چاشت کے وقت ان سے کلام کیا، اس کلام کی بھی قسم، رات کے وقت بھی ان سے کلام کیا، اس کلام کی بھی قسم. تو محبوب تیرے ساتھ بھی میں دن کو بھی قرآن بھیجا کروں گا، رات کو بھی قرآن بھیجا کروں گا، دن کو بھی کلام ہوگا، رات کو بھی کلام ہوگا، لیکن اس صبح کی قسم جس صبح تو اپنی زبان سے معراج کی باتیں بیان کر رہا ہوگا، مجھے اس رات کی قسم جب میں تجھے معراج کرا رہا ہوں گا. تو اس معراج میں کلام بھی ہوگا، دیدار بھی ہوگا. موسیٰ کی قسم کہ اس کو کلام سے نوازا، قسم اس کی کھا کر حضور کو تسلی دی کہ ان کو تو کلام سے نوازا، تجھے کلام اور زیارت دونوں سے نوازیں گے. پھر حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد مفسرین نے فرمایا چاشت سے اشارہ ہے والضحیٰ، نور جمال مصطفیٰ کی طرف، کہ اے محبوب تیرے چہرے انور میں وہ نور جمال ہے کہ نہ دوپہر کی طرح تپش ہے اور نہ شام کی طرح اداسی ہے، بلکہ والضحیٰ تیرا چہرہ تر و تازہ ایسا بنا دیا ہے کہ قیامت تک تیرے چہرے کی شعائیں دہا کے وقت کی، یعنی چڑھتے ہوئے سورج کی طرح، چڑھتے ہوئے دن کی طرح تیرے چہرے کا نور ساری کائنات کو منور کرتا رہے گا. اور شب کنایا ہے آپ کے گیسوئے عنبرین سے. اور یہ تفسیر روح البیان کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب تیری زلفوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم. کیوں؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا اور تیرے رب نے تجھے ناپسند نہیں کیا. یہ کیا واقعہ ہوا؟ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے. چند دن ایسے ہی تھکاوٹ ہوئی، بخار ہوا کہ تہجد میں آنکھ نہ کھل سکی. آنکھ نہ کھلی، آپ نے قرآن نہ پڑھا. کعبے میں آپ قرآن پاک پڑھتے تھے اونچی آواز میں تہجد میں، اور کافروں کی عورتیں سنتی تھیں. اس میں آپ کی چچی بھی تھی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل. اس نے دیکھا 6-7 دن ہو گئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا تہجد میں نہیں آئے، اٹھے نہیں، اور آج قرآن مجید کی آواز نہیں آئی. اس نے تانا مارا، اس نے کہا، لوگوں سے بھی کہا اور حضور سے بھی کہنے لگی، ودعا رب محمد محمدن، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. نہ آنکھ کھلتی ہے نہ تہجد پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کبھی کبھی تہجد اگر کسی کی رہ جائے یا نہ اٹھ سکے تو وہ اپنے اندر یہ نہ سوچا کرے بس آج میں ولایت کے مقام سے گر گیا. نہ، نفلی باتیں ہیں. حضور پر تہجد فرض تھی پھر رہ گئی، تو اس رہنے سے مقام میں کمی نہیں آتی. تو کبھی کبھی رہ جائیں کوئی وظائف وغیرہ تو دل گرفتہ نہ ہوا کریں. اور بعض لوگ زاہدان خشک ہوتے ہیں اور ان کا ذرا سا کوئی وظیفہ رہ جائے تو سارا دن منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ یہ ایسے اعمال حضور سے ہوئے تو ہمارے لیے بھی سنت بن گئی. اگر ہم سے اب رہ جاتے ہیں سمجھو آج سنت مصطفیٰ یوں ادا ہو گئی. تو اب وہ اس نے تانا دے دیا. اس نے کہا، اس کافرہ عورت نے، اس نے کہا کہ جی ودع محمد، ودع رب محمد محمدن، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. بس یہ باتیں ہوتے 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 حضور تک پہنچ گئیں. حضور کا دل ملول ہو گیا، دل گرفتہ ہو گیا، دل پریشان ہو گیا. حضور بیٹھے
اور ایسے سر جھکایا اور آنسوؤں کی ایک جیسے لڑی سی لگی، ایک یا دو آنسو گرے ہوں گے کہ جبریل کو یہ سورہ والضحیٰ دے کر بھیج دیا، قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دلایا، والضحیٰ محبوب قسم ہے چاشت کی، قسم ہے رات کی، یہ سارے وقتوں میں بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے، محبوب ان وقتوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیرے ساتھ تجھے ناپسند نہیں کیا ہے۔ یہ باتیں بتاؤ نا، کوئی قاہر اور مقہور والا تعلق بتا رہی ہیں؟ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ کوئی عادل و معدول والا تعلق تھا؟ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ کوئی جابر و مجبور والا تعلق تھا؟ کوئی قاہر و مقہور والا تعلق ہو؟ وہاں قسمیں اٹھا کے اس طرح بتایا جاتا ہے؟ ارے جہاں پر بات تھی اپنے نبیوں سے بھی تو کہا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، انداز بیان ذرا اندازہ لگاؤ، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ نہ ڈر، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں رسولوں کو ڈر نہیں ہوا کرتا، یا آدم یا نوح۔ جب ان نبیوں کی باری آئی تو یوں کہا، اپنے نبی کو ایک بات کہنی ہے، اس بات کے کہنے سے پہلے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ اللہ کا محمد کے ساتھ عادل اور معدول والا تعلق نہیں، جابر و مجبور والا تعلق نہیں، قاہر و مقہور والا تعلق نہیں، میرے رب کا اپنے نبی کے ساتھ، اللہ کا محمد عربی کے ساتھ طالب و مطلوب والا تعلق ہے، محب اور محبوب والا تعلق ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہت بہتر ہے، تو کیوں گھبراتا ہے؟ آج تجھے تانے مارنے والیاں ہیں یہاں پر، ایک وقت آئے گا یہاں پھیرے لگانے والیاں آئیں گی، ترسیں گی، رکے لکھ لکھ کر دعائیں کرائیں گی کہ دعا کرو ہم بھی مدینہ شریف جائیں، ہے محبوب؟ ہاں وہاں وللآخر آنے والی گھڑی بہت اچھی آ رہی ہے، یہی مکہ ہوگا، یہی مدینہ ہوگا محبوب، اور ہر سو تیرے سلام پڑھنے والے، تیرے درود پڑھنے والے، تیرے دین پر عمل کرنے والے، توحید پر عمل کرنے والے، شرک سے بچنے بچانے والے، محبت کرنے والے وہ ہوں گے، تیرے دیوانے ہوں گے محبوب۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں نے تجھے وہ مقام عطا کر دیا کہ آج کے بعد تجھے تیرا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ بتاؤ یہ تعلق کیا کہو گے کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ کس تعلق میں باتیں کر رہا ہے؟ کیا قاہر و مقہور کی باتیں ہو رہی ہیں؟ عادل و معدول کی باتیں ہو رہی ہیں؟ جابر و مجبور کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے قرآن پڑھنے والوں، بے شک میں اپنے اس کلام کے اندر محبوب کو تعلیم امت کے لیے میں شریعت کے احکام بھی دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، لیکن سن لو یہ نبی میری نظر کے اندر کوئی عام نبی بھی نہیں ہے، میرے عام بندہ بھی نہیں ہے، یہ اتنا محبوب ہے کہ میں چھوٹی سی کوئی بات کرنی ہو تو قسمیں اٹھا اٹھا کے بات کرتا ہوں۔ قسمیں کس سے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں؟ کس کو اعتبار دلائے جاتے ہیں؟ یہ اعتبار دلانے کے لیے اللہ قسم کھا رہا ہے؟ معاذ اللہ، کیا سمجھو گے اللہ اعتبار دلانا چاہ رہا ہے اتنی قسمیں اٹھا کے؟ معاذ اللہ، کیا حضور کو یقین نہیں تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں بابا، اعتبار دلانے کے لیے قسمیں چھوٹا کھاتا ہے بڑے کے لیے، اور یہاں تو اللہ کھا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے محمد کے لیے، تو پھر یہ اعتبار تو نہ ہوا، تو مثال کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ہاں مثال ماں سے ڈھونڈو گے نا۔ ماں اپنے بچے کی جب قسم کھا رہی ہوتی ہے تو وہ اعتبار دلانے کے لیے نہیں، پیار جتلانے کے لیے قسم ہوتی ہے۔ تو کروڑوں ماؤں کی محبت ایک طرف، جو پیار اللہ اپنے نبی سے کرتا ہے، فرمایا ساری دنیا کو جتلانا چاہتا ہوں کہ میں محمد سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ دنیا کو پتہ چل جائے۔ قل انما انا بشر مثلکم کی آیتوں کی رٹ لگانے والوں کبھی والضحیٰ بھی پڑھ لیا کرو، کبھی واللیل اذا سجی میں بھی آ جایا کرو۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا تیرا رب عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ اللہ پاک حضور کی پچھلی سیرت بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال سے پہلے کی واقعات بیان کرنا یہ بھی قرآن کا طریقہ ہے۔ کئی گستاخ اور بے ادب لکھتے ہیں بس جی ہمارے لیے تو 40 سال کے بعد کی زندگی ہے، پچھلی زندگی کی ہم نہیں بات کرتے، تم میلاد منانے لگ جاؤ تو اس کا کیا ثبوت ہے؟
میلاد مناتے ہو، یہ تو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے. آٹا گندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے؟ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ کوئی انداز ہے بات کرنے کا کہ جی پچھلی زندگی جو ہے نا وہ تو ہم تو صرف جب سے انہوں نے قرآن سنایا تب یہ میلاد تو مناتے ہو، میلاد تو پچھلی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو اعلان بعثت کیا جس میں قرآن کی وحی اتری، بس ہم اس کو مانیں گے. ہاں پڑھو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خود مخاطب ہے، محبوب کی پچھلی زندگی کی بات کر رہا ہے. الم یجد کا یتیمن، ہم نے آپ کو جب یتیم پایا. یتیم کب تھے حضور؟ جس دن ولادت ہوئی تھی تو یتیم تھے نا. کہو سبحان اللہ. 6 مہینے پہلے یتیم ہو گئے تھے نا جی. اللہ تم اے محبت والوں، پیار والوں، ان گستاخوں اور بے ادبوں سے کون ان کو سمجھائے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم پچھلی زندگی کی بات نہیں کرتے. اللہ پاک تو حضور کی ولادت سے پہلی زندگی کی بات کر رہے ہیں. الم یجد کا یتیمن، ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا. کب یتیم ہوئے تھے حضور؟ ولادت سے بھی پہلے، ولادت سے بھی 6 ماہ پہلے یتیم ہو گئے تھے. گویا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، میرے مصطفیٰ کی زندگی کے یہ ادوار ہیں. ایک ولادت سے پہلے کا دور ہے، ایک ولادت کے بعد کا دور ہے. میں ولادت سے بھی پہلے دور کی باتیں کرتا ہوں تاکہ تمہیں مصطفیٰ کی زندگی کے سارے دوروں پر گفتگو کرنا میری سنت بن جائے، قرآن کا طریقہ بن جائے. الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آوا، ہم نے آپ کو جگہ دی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہوئی آپ کی. آپ کو چچا ابو طالب ملے، عبد المطلب ملے، آپ کو دائی حلیمہ ملی. وہ سارے واقعات اسی ایک فکرے میں آ گئے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. دوستو، میں جس ہستی کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں وہ امام العارفین، وہ مجدد دین و ملت، وہ پروانہ شمع رسالت، وہ کشتہ عشق و محبت، وہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ عظیم الشان ترجمہ لکھا، بے شمار ذہنی سوچوں کو ایک ایمان والے دھارے عطا کیے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو میں سناتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ ترجمے بھی سناؤں جو مارکیٹ میں موجود ہیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ حق کہاں ہے. اللہ کی شان میں جب کوئی ترجمہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی شان کا لحاظ رکھو. اللہ کی بے ادبی بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں ہونی دی. قرآن مجید کے اندر آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دینا چاہا تو اندر گئے، اس وقت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کر دیا، نازل کر دیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خیر الماکرین ہے. اب اس کا ترجمہ اردو زبان میں کرتے ہوئے اللہ کی شان کا ادب رکھنا سامنے تھا، لیکن ہوا کیا؟ شاہ عبد القادر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، ترجمہ شاہ رفیع الدین کا، شاہ ولی اللہ کا، عبد الماجد دریا بادی کا، ان سب ترجمہ موضع القرآن میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا، جن کا ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھو گے انہوں نے لکھا. اور انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی مکر کیا. استغفر اللہ العظیم. اللہ کی شان میں بے ادبی. یہ ترجمہ کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سے الفاظ کا انتخاب کروں جس میں ذات باری تعالیٰ کا تقدس بھی سامنے ہو. اور اسی طرح جب ذات رسالت کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ آئے تو پھر سوچو کہ میں نے کیسا ترجمہ کرنا ہے کہ جو اس ترجمے سے ذات رسالت کی تعظیم سامنے ہو. اللہ اپنے نبی سے جس رنگ میں چاہے بات کرے، لیکن امتی کا کیا کام ہے کہ اس رنگ میں اٹھ کر گفتگو شروع کرے. تو اسی طرح یہ آیت کریمہ بھی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب قرآن کے ایک دوسرے مقام میں آتا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا نبی نہ کبھی بھولا نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی بہکا. ایک طرف قرآن کے نہ بھولا نہ بھٹکا، دوسری طرف وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور پایا ہم نے آپ کو ضال فَهَدَىٰ، پھر ہم نے ہدایت دی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اس آیت اگر یہ کہو گے تو پھر اس کا معنی یہ تمہارا ایک معنی کرنے سے دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. تو پتہ چلا آیت تو ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ترجمہ کرنے والے کے ذہن میں ٹکراؤ ہے اور ترجمہ کرنے والے کی کوئی نالائکی ہے. آئیے میں آپ کے سامنے بڑی علمی شخصیت شاہ عبد القادر، انڈیا کا بڑا عظیم خاندان ہے، انہوں نے ترجمہ لکھا اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ دی.
دوال کا ترجمہ بھٹکنا ہے، لیکن دوال کے ترجمے اور بھی کئی ہیں. اس سوچو کون سا ترجمہ حضور کی شان کے حوالے سے ہو سکتا ہے. اور شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا، اور پایا تجھ کو راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی. اور شاہ ولی اللہ نے ترجمہ لکھا، وہ یافت ترا راہ گم کردہ، یعنی شریعت نمی دانستی پس راہ نمود. عبد الماجد دریا آبادی نے ترجمہ کیا، اور آپ کو بے خبر پایا سو رستہ دکھایا. ڈپٹی نذیر احمد نے ترجمہ کیا، اور تم کو دیکھا راہ حق کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے پھر رہے ہو تو تم کو دین اسلام کا سیدھا رستہ دکھایا. استغفر اللہ العظیم. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ترجمہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا رستہ بتلایا. محبت والوں، پیار والوں، ان آیات مذکورہ میں لفظ دعا لن کا استعمال اس کے مشہور معنی گمراہی اور بھٹکنا ہے. چنانچہ بعد اہل قلم نے مخاطب پر نوکے قلم کے بجائے خنجر پہ وص کر دیا. نہ دیکھا کہ ترجمہ میں کس کو گم کردہ، بھٹکتا، بے خبر، راہ بھولا ہوا کہا جا رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت باقی رہتی ہی نہیں ہے، اس کی انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی. کاش کہ یہ مفسرین تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد ترجمہ کرتے، کم از کم اس آیت کے سیاق و سباق کو غور سے پڑھ لیتے. اللہ پیار بھری باتوں میں کبھی ایسے بات کرے گا کہ تجھے بھوٹا ہوا پایا، بھٹکا ہوا پایا اور راہ دی؟ یہ تو تانا لگتا ہے. اور اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے تو محبوب کو منا رہا ہے اور تانے کی بات کرے گا. کم از کم آیات کے سیاق و سباق کو بھی دیکھ لیا ہوتا. اللہ تو محبوب کے دل کے اوپر سے غبار اس کافر عورت کا لگایا ہوا تانا، اس کو دور کرنے کے لیے رب کریم نے یہ سورت نازل کی ہے، محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے. تو جائے تسلی دیتے دیتے رب یوں کہنے لگ گیا کہ اور جب تو بھٹکا ہوا تھا ہم نے راہ دی. یہ تو ایک قسم کا تانا لگتا ہے، اور رب کیا تانے مارے گا. استغفر اللہ العظیم. تو یہ ترجمہ کرنے والے کے دماغ کی غلطی ہے، اس کے علم کی کمی ہے. آؤ امام اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. دراصل کسی کی محبت میں جب کوئی بالکل گم ہو جائے، اس کے سوا کوئی اور سوچے ہی نہ، کسی اور کا خیال ہی اس کو نہ آئے، تو اس محبت میں گمے ہوئے بندے کو، محبت میں اپنی ذات سے بھی بھولے ہوئے بندے کو بھی دوال کہتے ہیں عربی میں. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ دل الماء فی اللبن. یہ عربی زبان کا قانون یہ ہے کہ پانی دودھ کے اندر مل گیا. اب ایسا پانی دودھ کے اندر گم گیا کہ اب پانی کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا. پانی دودھ کے رنگ میں رنگ گیا. تو جب پانی دودھ میں فنا ہو جائے، اس کی اس فنائیت تامہ کو بھی دوال کہتے ہیں. اور جس طریقے سے کوئی کسی کی محبت میں اتنا مستغرق ہو جائے، اتنا فنا ہو جائے کہ اب صرف اسی کا خیال اس کے دل میں ہو، دن ہو رات ہو وہ اسی کے خیالوں میں رہ رہا ہو، تو اس کو بھی دوال کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے پیار میں یوں کہہ رہا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محبوب وہ جو 3 دن کے ستو لے کر غار حرا میں آپ چلے جاتے تھے، اور پھر آپ 21 دن تک مڑ کے آتے ہی نہیں تھے، میری یادوں میں اپنی جان سے بھی گم گئے تھے، اپنے آپ کو بھول گئے تھے، میری یاد ہر وقت کرتے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. مجھے بتائیے یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. اب بتاؤ یہ ترجمہ ایمان والا ہے یا وہ ترجمے ایمان والے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مکر کیا. استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اور انہوں نے مکر کیا، چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ. اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ کی عظمت کو سامنے رکھو. اس لیے اگر توحید کا سبق بھی اگر عظمت کے ساتھ سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دربار سے ملے گا، اور رسالت کا سبق بھی ادب سے سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دربار سے ملے گا. اللہ تعالیٰ میرے امام اعلیٰ حضرت کے مزار اقدس پر کروڑوں کھربوں رحمتوں کے اربوں کھربوں پھول نازل فرمائے.